محترم ناظرین، میرے نبی کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ او یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو فطرت سلیمہ پر پیدا کرتا ہے، پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کیسا ماحول دیتے ہیں، اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھا ماحول فراہم کریں، اچھی تربیت دیں، اچھے اخلاق سکھائیں۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ماں باپ کو خود تربیت کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو خود نہیں پتا کہ اسے کیا کرنا ہے تو وہ اولاد کو کیا بتائے گی۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں کہ 85-87 میں میرا امریکہ کا سفر ہوا تو وہاں ایک پاکستانی فیملی نے میری کھانے پر دعوت کی۔ تو میں جب ان کے گھر گیا تو مجھے اس کے دوستوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے اور وہ عیسائیت کی طرف مائل ہے، اس کی گیدرنگ ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مذہب چھوڑ دے۔ آپ اس کے ابا سے بات کریں کہ اس کی فکر کرے، اس کو سمجھائیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اپنے بیٹے کی فکر کرو، وہ عیسائیت کی طرف مائل ہے، کہیں مذہب نہ چھوڑ دے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ مولانا صاحب اگر وہ عیسائی ہو جاتا ہے تو کیا بات ہے؟ استغفر اللہ۔ باپ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بیٹا عیسائی ہو جاتا ہے تو کیا بات ہے؟ یہ وہ باپ کہہ رہا ہے جو علماء سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے۔ عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آج کی اولاد سے زیادہ ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ جب ماں باپ کی خود کی تربیت ہوگی تو وہ اولاد کی اچھی تربیت کر سکے گی، اولاد کو اچھا طریقہ تعلیم کرے گی، اچھے اخلاق سکھائے گی، اس کی دنیا اور آخرت کی فکر کرے گی۔ لیکن المیہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کو خود نہیں پتا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں کے ایک ملک پر عیسائیوں نے حملہ کر دیا، بادشاہ نے لشکر بھیجا، شکست ہو گئی۔ دوسرا لشکر بھیجا، اپنا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اس کو سالار بنا کر لشکر روانہ کیا۔ چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ بادشاہ کا بیٹا جنگ سے بھاگ گیا ہے اور شکست ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا یہ خبر غلط ہے، اگر یہ خبر آتی کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، شکست ہو گئی ہے تو میں مان لیتی، لیکن یہ تو خبر ہی غلط ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو ڈانٹا کہ خبر تو باہر سے آئی ہے اور تو گھر میں بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ خبر غلط ہے، تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا نہیں، میں اس خبر کو نہیں مانتی، خاموش ہو گئی۔ اگلے دن خبر آئی کہ وہ جو پہلے خبر آئی تھی وہ غلط تھی، بادشاہ کا بیٹا زندہ ہے اور فتح ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کی، حالانکہ خبر تو باہر سے آئی تھی؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس دن یہ بچہ میری گود میں آیا، اس دن سے لے کر اس کو دودھ چھڑانے تک جب بھی میں نے اسے دودھ پلایا، پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اس بچے کو دودھ پلایا۔ تو جو بچہ اتنا پاکیزہ دودھ پی کر پروان چڑھے، وہ موت کے ڈر سے یا پھر دشمن کے ڈر سے بھاگ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ اس لیے میں نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ اگر یہ خبر آتی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور شکست ہو گئی ہے تو میں یہ مان لیتی۔ یہ ایک بادشاہ کی بیوی کا قصہ سنا رہا ہوں، کسی دیندار فیملی کا نہیں، کسی دیندار گھرانے کا نہیں۔ آج تو دیندار سے دیندار گھرانے کی عورتیں ایسا نہیں کرتی۔ اس لیے ہماری اولاد جنگل کے درخت کی طرح پروان چڑھ رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، نکل رہی ہے، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں۔ کل کو یہی اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال کر ماں کو بھی دھتکارے گی، باپ کو بھی دھتکارے گی، ماں کو بھی ذلیل کرے گی، باپ کو بھی ذلیل کرے گی۔ کتنے والدین میرے پاس خود آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، کیا کریں؟
میں نے ایک ماں کو خود اپنے ان کانوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر میرا بیٹا آگ میں بھی جل رہا ہو تو میں اس کے بچنے کی دعا نہیں کروں گی کہ یا اللہ اس کو بچا لے، اس نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ جب تربیت نہیں ہوگی اور اچھا ماحول نہیں ملے گا تو اولاد تو اسی طرح جانور بن جائے گی، جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ہماری اولاد کو آج صحابہ کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کی زندگی کا نہیں پتہ، ان کی سیرت کا نہیں پتہ، ازواج مطہرات کی سیرت اور ان کی زندگی کا نہیں پتہ، اپنے نبی کی سیرت کا نہیں پتہ، تو وہ آج انہی اداکاروں، فنکاروں، گلوکاروں کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہیں۔ آج کسی نوجوان سے پوچھ لو کہ 5 کسی صحابہ کے نام بتا دیں، جواب نفی میں آئے گا۔ کسی نوجوان سے پوچھیں کہ 5 انبیاء کا نام بتا دیں، جواب نفی میں آئے گا۔ اسے پڑھایا ہی نہیں گیا ہے، اسے بتایا ہی نہیں گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کروایا ہے کہ جہاں نہ صحابہ کی زندگی پر کوئی لیکچر ہوتا ہے، نہ ازواج مطہرات کی زندگی پر کوئی لیکچر ہوتا ہے، نہ نبی کی سیرت پر کوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، بس ایسی سرسری طور پر بتا دیا جاتا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عمر کون تھے، ابو بکر کون تھے، عثمان کون تھے، علی کون تھے، عبد الرحمن کون تھے، اسامہ بن زید کون تھے، کسی کو نہیں پتا۔ ازواج مطہرات کا نہیں پتا۔ کسی سے پوچھ لو کہ صحابہ کے نام بتا، کسی نوجوان سے کہو کسی 5 اداکاروں کے نام بتاؤ، وہ فر بتائے گا۔ گلوکاروں کے نام پوچھو، فر بتائے گا۔ ایکٹر کے نام پوچھو، فر بتائے گا۔ لیکن صحابہ کے نام نہیں پتا، صحابہ کی زندگی کا نہیں پتا۔ اس لیے وہ آئیڈیل بھی انہیں ہی سمجھ رہے ہیں جن کا سب سے زیادہ ہاتھ قوم کی بربادی میں ہے، ملک کی تباہی اور بربادی میں سب سے زیادہ ہاتھ ان کا ہے، جن کو یہ اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہیں۔ آئیڈیل تو صحابہ کرام ہے، آئیڈیل تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی فقد دخل الجنہ، وہ تو جنت میں جائے گا۔ جس نے میری سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر زندگی گزاری، وہ تو جنت میں جائے گا، دخل الجنہ۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، وہ انکار کرنے والا ہے۔ جس نے میرے طریقوں کی مخالفت کی، میرے بتائے ہوئے راستے سے منہ موڑا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کی دنیا کی فکر کریں، ان کو اچھی تربیت دے، اچھا طریقہ تعلیم کریں، اپنی تربیت کی بھی فکر کریں۔